رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، کیونکہ یہ رمضان تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت اور فضل ہے، اور ایک ایسا فضل ہے کہ جس کے لیے دعا کی جانی چاہیے۔ اور جیسا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب 2 ماہ پہلے ہی رجب کے مہینہ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی آپ رمضان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 3 ماہ جو ہیں وہ رمضان کی یاد میں گزر رہے ہیں، رجب بھی، شعبان بھی اور رمضان بھی، تو ایک سال کا تقریباً 1/4 حصہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں جتنی بھی عنایتیں ہیں اس میں ایک خاص بڑی عنایت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، صحت والی عمر عطا کی ہے، وقت عطا کیا ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو سارا کچھ مل جائے لیکن جب وقت نہ ملے، اگر وقت ختم ہو جائے اس کا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وقت ہو اور سارا کچھ چھن جائے تو انسان پھر کچھ نہ کچھ محنت کرنے جوگا رہ جاتا ہے۔ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تب انسان یہی کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے، تھوڑی سی مہلت اور مل جائے۔ آخرت میں بھی جا کے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے ساری دنیا کی نعمتیں دوبارہ دے دے، وہ تھوڑی سی مہلت مانگے گا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دے میں سدھر جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نعمت ہے جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر اس وقت میں سے کچھ خاص اللہ تعالیٰ کے فضل کے اور رحمت کے وقت ہوتے ہیں۔ ایک دن میں اگر دیکھیں تو صبح تہجد کا وقت ہے، پھر ہفتے میں دیکھیں تو جمعے کا وقت ہے، مہینوں میں دیکھیں تو رمضان کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اپنی رحمت کے لیے طے کر لیے یہ مہینے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو جن ہیں اور جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، سبقت لے جا، دوڑ لگا، ریس لگا، اور اے برائی کرنے والے اب تو شرم کر دے، اب تو چھوڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ہی پروٹوکول والا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ اس کا ذکر کیا ہے، شہر رمضان، بڑے خاص انداز سے کہ شہر رمضان، ماہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں نازل ہوا، جس میں نازل کیا گیا قرآن مجید۔ یعنی کہ رمضان کی فضیلت کس اعتبار سے ہے، اس کے مختلف ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے پرائمری اہمیت جو اس کی ہے، سب سے بیسک جو اس کی اہمیت ہے، وہ قرآن مجید کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کی بھی عجیب شان ہے، جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے، جس جگہ نازل ہوتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے، جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا ہے ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، جس قوم پر نازل ہو جاتا ہے اس کے بھی کیا ہی کہنے ہیں۔ اور اگر آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ اگر وہ ہمارے دلوں میں سما جائے تو پھر ہماری دلوں کی کیا کیفیت ہوگی، اگر وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اگر ہمارے معاشروں میں آ جائے تو پھر اس کی کیا برکت ہوگی اور کیا اس کے نتائج ہوں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا بابرکت ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بڑا بابرکت کلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا۔ لیکن قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید نازل بھی رمضان میں ہوا۔ پھر قرآن مجید کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، اس کو بار بار پڑھنے والا بنایا، اس کو بار بار پڑھا جانے والا بنایا، اس کا مظہر بھی رمضان میں زیادہ سامنے آتا ہے۔ صحابہ ویسے ہی قرآن مجید کو بہت پڑھا کرتے تھے، بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ نے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا منزلیں، قرآن مجید کی 7 منزلیں، اکثر صحابہ نے 7 دنوں میں یعنی کہ 1 ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے کا اپنی ایک روٹین بنائی ہوتی تھی۔ لیکن رمضان کے جب مہینہ آتا تھا تو فل پروٹوکول کے ساتھ صحابہ اور ادھر کے سارے جو پورا ایک معاشرہ، آپ سمجھے پورا معاشرہ جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ٹیون ہو جاتا تھا، اور وہ قرآن مجید کے مہینے کے طور پر منایا جاتا تھا اسے، کہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، سارے قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ان کا شروع ہو رہا ہے۔
مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، تعلیمی جگہوں پر، ہر جگہ جو ہے وہ قرآن مجید کی برکتیں عام ہو رہی ہیں۔ اور خاص طور پر جو رمضان کی راتیں ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کو بار بار پڑھنا اور ایک دوسرے کو سنانا، یہاں تک کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا چلا گیا کرتے کرتے جب وہ تکمیل کے قریب پہنچ رہا، تو اب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہوتا تھا۔ کیا وہ سنانا ہوگا اور کیا وہ سننا ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنا بھی بڑا پسند ہے اور سننا بھی بڑا پسند ہے۔ دونوں ہی واقعات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حضرت زید تھے غالباً، ان سے جب کہا کہ مجھے سناؤ قرآن مجید سناؤ، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس سے لطف محسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سننے میں اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ کیونکہ صحابی نے پوچھا نا بھائی آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، آپ کو سناؤں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قرآن مجید سننے کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے جب ہجرت ہوتی ہے مدینے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نکل کے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، اور آپ اندازہ کریں کہ کتنا ایک لحاظ سے خطرناک موقع ہے کہ پیچھے پوری جو قریش کی پارلیمنٹ ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مقدمہ بنا کر اور کام ایک لحاظ سے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو جو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ کا جو ہے وہ ہم انعام دیں گے۔ اب اس خطرناک ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کر کیا رہے ہیں بھلا؟ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے اس سفر میں، اس مبارک سفر میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن مجید کی وجہ ہی سے تو جا رہے ہیں، قرآن مجید کی وجہ ہی سے تو مکے سے نکلے ہیں، اور قرآن مجید کی وجہ ہی سے تو مدینے میں جا رہے ہیں۔ تو وہ سارا سفر جو کچھ ہو رہا ہے، زندگی کا ہر رخ جو ہے وہ تو قرآن مجید کے ساتھ ہی ہے۔ تو قرآن مجید سننا سنانا ویسے ہی بڑا پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، جس طرح حافظ آپس میں دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، پروف ریڈ کرتے ہیں ایک لحاظ سے کہ جو مجھے یاد ہے وہ پوری طرح حفظ ہو جائے۔ اور جب آخری رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو صحابہ ساروں کا یہ معمول ہوتا تھا رمضان میں رات کو بہت قرآن مجید پڑھنا سنانا مختلف ٹولیوں کی شکل میں، اور کوئی کتنی پڑھ رہا ہے کوئی کتنی پڑھ رہا ہے، اور وہ اس بحثوں میں نہیں پڑھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے اور قرآن مجید کو پڑھتے تھے، پھر اس کو ڈسکس کرتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں زبان ان کی اپنی، قرآن مجید نازل ان کے سامنے ہو رہا ہے، سیرت ان کے سامنے ہے، احادیث ان کو خود ہی یاد ہیں، لیکن پھر بھی وہ قرآن مجید ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اس کے مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجر مبارک سے جب نکلے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ آپس میں قرآن مجید کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ مسکراہٹ ہے جس کے لیے آپ کی میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر ہماری زندگی چلی جائے اس ایک مسکراہٹ کے لیے۔ الٹیمیٹلی جب ہم نے آخر میں پیش ہونا ہے نا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پیش ہونا ہی ہے، لیکن امتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا کہ نہیں جانا؟ حوض کوثر پر رش تو بڑا ہونا ہے لیکن دور ہی صحیح پہنچنا تو ہے نا ادھر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑنی ہے ہم پر، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر مسکرانا ہے یا نہیں مسکرانا، اس سے فیصلہ ہو جانا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ یہ ایک مسکراہٹ ہے جس نے ہمارا فیصلہ کر دینا، اور وہ کن کو نصیب ہوئی ہے؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، آپس میں سکھا رہے ہیں، اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ الستم تشہدون، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بالکل بالکل ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستبشروا، پس پھر خوشیاں مناؤ، یہ قرآن مجید اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تمہارے ساتھ اس کے ذریعے تمہارا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے مضبوط، اور آپس میں بھی تم اسی کی بنا پر جڑے ہوئے ہو۔ تو صحابہ کے خوش ہونے کی وجہ کیا تھی بھلا؟ کہ ان کے پاس قرآن مجید ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا نہیں کیا تو پھر اگر ہم کسی اور چیزوں پر خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کاٹے کا سودا کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید نصیب فرما دے تو پھر دنیا کی باقی ساری نعمتیں اس کے سامنے کم ہیں۔
جس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نصیب فرما دے، جس گھر کو، جس علاقے کو، جس معاشرے کو، جس ملک کو، جس امت کو، اس کے لیے کسی اور نعمت کی اس کو کوئی حاجت نہیں رہتی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت ہے، اور اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اتنی عظیم بات ہے، اور رمضان میں اس کی خاص ہی اہمیت ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے ہر چیز کا ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے آپ اسے یوں سمجھیں کہ وہ سسٹمائزیشن کا ایک دور ہے، ہر چیز کی انہوں نے ایک ترتیب، ایک نظم، ایک پروٹوکولز، ایک پروسیجرز، ایس او پیز انہوں نے بنا دی ہیں تاکہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ چیز کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے چل سکے۔ تو انہوں نے یہ تراویح کا بھی ایک پروٹوکول بنا دیا کہ اس طرح ایک امام ہوں گے آپ میں سے، اور پھر وہ پیچھے باقی سب کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ ایک ماہ میں پورا جو ہے وہ پورا کریں گے۔ یہ پورا ایک جو ترتیب بن گئی نا، یہ پھر کنٹینیوٹی کے ساتھ چلی آخر تک۔ کہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اور میں بھی، ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کوئی اور تعلق ہونا ہو، رمضان میں ہم چاہے تراویح نہ بھی پڑھتے ہوں لیکن کانوں میں تو پڑھی جاتی ہوگی نا، پتہ تو چلتا ہی ہوگا نا کہ اچھا رمضان میں تراویح ہوتی ہے اور قرآن مجید اس میں پڑھایا جاتا ہے، چاہے ہمیں کو سمجھ آتی ہو نہ آتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید کے ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ وہ یوں اتنی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے دشمن، اس کو نہ ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ وہی کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا، جوں کا تو یہ پہنچ گیا ہے آج کے دور تک، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے محفوظ رکھے گا۔ اب آپ کا میرا کام ہے کہ اس میں ہم اپنا اپنا پارٹ پلے کریں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ تو اب رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اس کو اپنا پوری طرح ہم جو ہے نا وہ اپنا مقصد بنا لیں۔ جو جس لیول پہ ہے نا اس سے اگلے لیول پر دیکھیں۔ جس نے قرآن مجید بالکل کبھی پڑھا ہی نہیں تو وہ سوچے کہ اس نے قرآن مجید پڑھنا سیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا تو پہلے سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے؟ میں اس دفعہ جب مسجد نبوی شریف میں تھا، وہاں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موقع ملا قرآن مجید یاد کرنے کا زبانی پیچھے سے دوبارہ، تو وہاں کچھ پاکستانی مزدور بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میری بات ہوئی تو وہ تقریباً کچھ سال ڈیڑھ ہو گئے ہوئے تھے انہیں، اور ویسے ہی بیٹھے تھے روزے کی زیارت کر رہے تھے نصیب والے۔ تو میں نے ان میں سے ایک سے کہا کہ اس کی ذرا داڑھی تھی، میں نے کہا ذرا میرا قرآن مجید تھوڑا سا سنو گے؟ تو کہتا ہے پاجی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں نے کہا اچھا اردو پڑھ لیتے؟ دیکھ کے کہتا ہاں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا جب اردو پڑھ لیتے تو قرآن مجید پڑھنے میں اتنا کیا مسئلہ ہے؟ تم نے سیکھا کیوں نہیں ابھی سے؟ اتنی دیر ہو گئی تمہیں آئے۔ تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کلمہ پڑھاتے تھے نا تو وہ کلمہ پڑھانے کے بعد فوراً سے کسی پاس جو بھی کوئی صحابی ہیں ان کو بلاتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے بھائی کو لے جاؤ، اسے نماز سکھاؤ اور اسے قرآن سکھاؤ۔ جیسے کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا یہ دو چیزیں اسے سکھواتے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے پاس بیٹھے ہیں سال ڈیڑھ سے، اگر آپ نے نہیں سیکھا قرآن مجید تو یہ کیسی بات ہے عجیب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت تھی، یہ سنت تھی۔ ہم ذرا غور کریں، میں مسلمان ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ کتنی دیر ہو گئی؟ شناختی کارڈ پہ دیکھ لیں کتنی دیر ہو گئی مسلمان ہوئے، اتنی دیر ہو گئی نا۔ ہمیں کیا کیا؟ ہم نے کیا ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے؟ ہمیں وہ پڑھنا آ گیا؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ کو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ پھر اگر قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا آ گیا تو پھر اب اس سے اگلا لیول ہے کہ اس کو انسان سمجھے۔ اگر انسان اسے سمجھے گا نہیں، نرا تو رٹے ہوئے پڑھے گا طوطے کی طرح، تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ اسے بالکل بغیر سمجھے جو ہے وہ اسے رٹا رٹائے پڑھا جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں تو ہماری اکثریت عوام الناس کی اس بات کی قائل ضرور ہے کہ اسے سمجھنا چاہیے، سمجھے نہ سمجھے۔ یہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قائل ہو گئی عوام کہ ہاں جی ہاں سمجھنا تو چاہیے، بغیر سمجھے پڑھنا تو ایسے ہی مقصد کو فوت کرنے والی بات ہے، مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ تو لہٰذا سمجھنے کے قائل ہم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مائل بھی کر دے اس طرف، ہم مائل ہو جائے، ہمارا دل کار پڑے۔ اور پھر قرب و جوار میں آپ دیکھیں قرآن مجید کو سمجھنے کے اور سمجھانے کے مختلف مواقع آپ کو ملیں گے، کمی نہیں ہے۔ آپ ارد گرد اگر دیکھیں، اور لاہور جیسے شہر میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، مختلف پارٹیز ہیں، قرآن مجید تو سب کا ایک ہے نا۔ کتنا کو کوئی اپنا مطلب نکال لے گا یار؟ اگر قرآن مجید کے مستند ترجمے سے، مستند تفسیر سے ایک بندہ آپ کو بیٹھ کر پڑھاتا ہے تو آپ اسے پڑھیں۔ ہاں خود ذاتی مطالعہ بھی ضرور رکھیں، کیوں
کہ آپ نے اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی. خود ذاتی مطالعہ بھی رکھیں اور کسی استاد سے سیکھیں بھی، جہاں موقع ملے. مختلف مدارس میں بھی اس کے مواقع ہوتے ہیں. اور پھر یہ صرف مولویوں کا کرنے کا کام تو نہیں ہے نا. دنیا پڑے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو مقبول کی ہے اس طریقے کو. اور خاص طور پہ جس کا میں تعارف کروانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ جو دورہ ترجمۃ القرآن کی ایک محفل ہے، جس میں تراویح کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا گیا ہے قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے کو. یعنی کہ صحابہ جس طرح تراویح پڑھتے تھے نا، تو وہ یہ جو 4 تراویح کے بعد ہم رک جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ایک دعا پڑھتے ہیں اور پھر اگلی 4 شروع ہوتے ہیں. ایسے تھوڑا تھوڑا وقفہ ڈالتے ہیں نا. اصل میں یہ قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی وقفہ ڈالا کرتے تھے وہ، کہ جتنا پڑھا اس پر تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہو جائے. تو آپ دیکھیں ہمیں تو اتنی نہیں آتی، نہ عربی آتی ہے، نہ ہم نے احادیث نہ سیرت اس طرح کی زیادہ پڑھی. تو ہمیں تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی پروٹوکول چاہیے نا اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. تو اس کے لیے بڑی ہی خوبصورت ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز عطا کی ہے، جسے ہم دورہ ترجمۃ القرآن کہتے ہیں. دورہ کہتے ہیں ٹور کو. ٹور ہوتا ہے نا ایک رننگ میں آپ بس پورا ایک، جسے کہتے ہیں تیز رفتاری سے آپ فٹافٹ ایک اوپر سے چیز کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. کسی چیز کی بہت زیادہ گہرائی میں جانے میں تو بہت وقت چاہیے، لیکن اوپر سے پورے قرآن مجید سے گزرنا، اس کے ترجمے سے اور مختصر اس کی تفسیر سے، جو متفق علیہ چیزیں ہیں. جس چیز میں زیادہ ڈیبیٹ ہے، زیادہ مختلف آراء ہیں، وہ اہل علم پر چھوڑے. لیکن جو متفق علیہ چیزیں ساری، اس کے اوپر سے ایک دفعہ گزرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 30-40 سال سے، اب تو میرا خیال ہے 50-60 سال ہونے لگے ہیں اس بات کو، کہ مختلف جماعتیں بھی، اور بالخصوص تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ جماعت ہے، وہ بھی، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی بھی، اور باقی اور بہت سے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہیں. تو ہر پلیٹ فارم کے ساتھ آپ تعاونوا علی البر والتقوی کے اصول کے تحت نیکی کے کام میں تعاون کریں، موٹیویٹ کریں ان کے ساتھ جتنا ہو سکے. پارٹیسپیٹ بھی کریں، موٹیویٹ بھی کریں. بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوچتا ہے یار میری تو مصروفیت ہے، شام کی ڈیوٹی ہے، میں تو شہر سے باہر ہوں، میں تو اس جگہ پر ہوں، تو میں تو پارٹیسپیٹ کر نہیں سکتا، لہٰذا میں اب سوچ رہا ہوں آرام سے. نہیں، اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر سکتے تو معروف کے کام میں، امر بالمعروف جو ہوتا ہے نا، امر بالمعروف، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معروف کے کام میں موٹیویٹ کرنا، ابھارنا لوگوں کو. پارٹیسپیٹ خود نہیں بھی کر سکے، ابھاریں، لوگوں میں ایک ترغیب دلائیں کہ ہر رمضان قرآن کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. آپ اکیلے بھی ہو، اینڈرائڈ موبائل تو سب کے پاس ہے نا، یوٹیوب سب کے پاس ہے. تو آج کل کوئی کمی نہیں ہے ذرائع کی. آپ قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کریں ترجمے کے ساتھ والی. 2 رنگی ترجمہ جو لکھا ہوتا ہے قرآن مجید کا، وہ بڑا بہترین ہے ایک مبتدی شخص کے لیے، ایک ابتدائی شخص کے لیے قرآن مجید سیکھنے کے لیے. تو آپ قرآن مجید خود بھی سیکھنا شروع کریں، اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو، سب کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھانے کی اپنی ایک عادت بنا لیں. جو دوست ہے کچھ ہے اس سے پوچھیں رمضان کا کہ اس رمضان کی کرنا ہے، قرآن مجید کیوں پڑھنا ہے، کہ سمجھو کتنے نیڑے کو جگہ ہے کہ نہیں، موبائل ہے تھوڑے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، کچھ کوئی ارادہ کر لیا کچھ، یہ کر کے پورا اس کو نا ایک آپ سمجھیں کہ معاشرے میں ایک روح چلا دیں، تاکہ جب یہ رمضان ختم ہو تو ہم وہ پاکستانی نہ رہیں، وہ امتی نہ رہیں جو ابھی ہم ہیں، بلکہ ہم ذرا بہتر ہو جائیں. ہم رمضان کے بعد ایک بہتر ہو جائیں قرآن کے ساتھ تعلق کی بنا پر. اور آپ کے قریب جو بھی آپ کے پلیٹ فارمز ہیں، اس کے لیے یہاں سہیل انجم صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر طلحہ بھی یہاں موجود ہیں، نزاکت بھائی بھی موجود ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ قریب آپ کے کون سے ہو رہے ہیں. میں خود دورہ ترجمۃ القرآن انشاءاللہ شاہ جمال کا جو ایریا ہے اچھرے کے سامنے، وہاں کرواؤں گا انشاءاللہ. تو تراویح کے ساتھ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جتنا آپ نے تراویح میں قرآن پڑھنا ہے نا، اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. پھر آپ اس کا تراویح میں جب سنتے ہیں نا، تو آپ کو جو لطف آتا ہے، جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی، وہ تراویح پھر آپ کو پتا چلتا ہے تراویح ہوتی کیا ہے. ویسے تو رٹے رٹے کہ اچھا چلو جی، وہ امام صاحب بھی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آخری لفظ پہ جا کے کرتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے چلو جی اب رکوع میں جانا ہے. ویسے تو اس طرح بندہ تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سمجھ کے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اسے پتا لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید آپ کو مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ قرآن مجید آپ کو کیا کہہ رہا ہے، وہ قرآن مجید آپ کو خود بتائے گا. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس رمضان میں ہم قرآن مجید کے ساتھ بات کریں گے، قرآن مجید کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا ڈائریکٹ، آپ کے میرے دل کو قرآن مجید ٹچ کرے گا. اور جب وہ آپ کے میرے دل کو چھوئے گا تو پھر دیکھیں گے ہمارے دل سدھرتے ہیں کہ نہیں سدھرتے ہیں، بندے کے پتر ہم بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. صدیوں کا زنگ تھا جو قرآن مجید نے اتارا تھا. عرب کے جو لوگ تھے نا، صدیوں کا زنگ تھا ان کے اوپر. ہم تو بڑے معصوم لوگ ہیں، وہ صدیوں کا زنگ تھا مشرکین کے اوپر جو قرآن مجید نے دو ڈالا تھا. ہمارے داغ کون سی بلائے ہیں جو دھل نہیں سکتے قرآن مجید سے. تو اگر ہم تہیا کر لیں تو انشاءاللہ قرآن مجید ہمیں بدل کر رکھ دے گا. اور اگلی اور آخری بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر کی کتاب کیا ہے بھلا؟
وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی مختلف تفاسیر ہوں گی نا, سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے والا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. یہ ایسے لازم ملزوم ہے آپس میں. تو اب آپ کا یہ جو ایریا ہے, یہاں ابھی نئی نئی آبادی آ رہی ہے, جو مسجد بھی ابھی نئی نئی آباد ہو رہی ہے, تو یہاں ہم وہ پورا دورہ ترجمۃ القرآن کا پورا پروگرام تو شاید ہم نہ کر سکیں. انشاءاللہ اس دفعہ جب آپ قرآن مجید کو پوری طرح خود پڑھیں گے نا, تو آپ کے دل میں ایسا احساس پیدا ہوگا کہ 10-15 بندے آپ میں سے کہیں گے کہ یار آخر ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے یار, کوئی مدرس نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں, ہم ادھر کوئی LCD کا بندوبست کریں گے, کچھ کریں گے, تراویح کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کا کرنا ہے بندوبست, تو اگلے سال تک انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس سال اگر ہم پورا دورہ ترجمۃ القرآن نہیں بھی کر پائے تو کوئی بات نہیں, ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ رمضان میں 4 جمعے آ رہے ہیں یہاں, ہر جمعے کو آپ سب آتے تو ہیں نہ, آدھے ہو کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں آ جاتے ہیں. اور رمضان کا جب مہینہ ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں رمضان کے جمعوں کی تو اپنی فضیلت ہے. تو جمعے کی نماز کے بعد یہاں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر کا اہتمام کریں گے. 4 لیکچر اس کے ہوں گے ہر جمعے کے نماز کے بعد. 4 جمعوں میں 4 لیکچر انشاءاللہ ہم یہاں ارینج کریں گے. میرے بڑے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر طلحہ, وہ ادھر چلڈرن ہاسپٹل میں اپنی اسپیشلائزیشن بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہی رہتے ہیں وہ. انشاءاللہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, وہ پہلے جب فیصل آباد میں میڈیکل کالج میں تھے وہاں بھی پڑھایا کرتے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اپنے ایریا میں جب چلے گئے بہاولپور کے پاس وہاں بھی پڑھایا کرتے تھے, اب کچھ عرصے سے لاہور آئے ہیں, یہاں بھی مختلف جگہوں پہ وہ درس قرآن دے رہے ہیں. تو ان سے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے, جی آپ کا محلہ ہے, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, چاہے 4 سال کے لیے وہ یہاں ہیں, ابھی جب ڈاکٹری کرنے آئے ہیں تو ابھی اسپیشلائزیشن کرنے آئے ہیں, لیکن اس 4 سال کے لیے تو آپ ایک دوسرے کے اپنے ہیں نا. تو آپ اگر اس کو اپنا تہیہ کر لیں کہ رمضان میں جو 4 جمعے ہیں نا, اس میں ہم نے جمعہ بس اس طرح نہیں پڑھنا کہ دیکھتے رہے کہ مولوی صاحب چپ ہوئے ہیں کہ نہیں چپ ہوئے, تو بس جائیے تو بس فٹافٹ نکل جائیے. یہ جمعے کا مقصد نہیں ہے. جمعے کا مقصد تو ہے کہ ہم سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے ساتھ جڑ جائیں, اپنی اصلاح کر پائیں. یہ پورا ایک سوشل ایونٹ ہے. تو رمضان میں بڑا آسان ہوگا آپ کے لیے وقت نکالنا بھی, اور بڑا بابرکت ہوگا آپ کے لیے وقت نکالنا. تو آپ پلیز اپنا تہیہ کر لیں, اور جو ساتھی اس میں شریک ہونا چاہیں وہ اگلے جمعے کو جو تیاری کر کے آئیں, اپنے مزید دوستوں کو بھی لے کر آئیں, کاپی پینسل بھی ساتھ لے کر آئیں کوئی, تاکہ جب آپ لیکچر لے رہے ہوں تو اچھے طریقے سے آپ اس میں چیزیں نوٹ کریں. کوئی کویشچن آنسر ہوں تو وہ بھی آپ بعد میں علیحدگی میں آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو ایک ایکٹیویٹی بنائیں تاکہ اس رمضان میں ہم قرآن مجید پورے سے انفرادی طور پر آپ لوگ گزر جائیں, اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن مجید کو بغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے نہیں سمجھا جا سکتا. تو لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک استاد سے سمجھ لیں گے پورا ترتیب سے کہ اچھا اس سن میں یہ ہوا, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ ہوئی تو یہ ہوا, یہ کام کیوں ہوا, یہ بعد میں کیوں ہوا, یہ پہلے کیوں نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں جب آپ ایک دفعہ سمجھ لیں گے پھر قرآن مجید سمجھنا بھی آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا. اور آپ جب سادہ ترجمے سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو بھی آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی. جو مین جنگوں کے واقعات ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, وہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے. آج میں نے چند منٹ اس لیے زیادہ لی ہیں تاکہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں ان کو بھی یہ پوری طرح میں بات بتا دوں کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود بھی اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آنا ہے, اور قرآن مجید کے ارد گرد جو پروگرام ہو رہے ہیں دورہ ترجمۃ القرآن کے لیے, اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں سہیل انجم صاحب سے بھی اور نزاکت صاحب سے بھی. یہ دونوں آپ کو ادھر جو آپ کا جو صحن ہے ادھر آپ کو ملیں گے ابھی جمعے کی نماز کے بعد, تو ان سے آپ ساری جو انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں. جزاک اللہ.